أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. میرے ننھے منھے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بچوں، آپ کیسے ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاءاللہ آپ اچھے سے بیٹھے ہو نا بچوں؟ ٹھیک جگہ پر نا؟ ہاں اچھی بات ہے. آرام سے بیٹھ جائیے اچھی جگہ پر کتاب لے کر. اس کے بعد میں جو پڑھاؤں اس کو یا جو بتاؤں اس کو اچھی طرح سنو اور یاد کر لو. ٹھیک ہے نا بچوں؟ بیٹھ گئے ہو نا اچھی طرح سے؟ ماشاءاللہ اچھی بات ہے. ہاں تو بچوں آپ کو یاد ہے نا کہ جیسے میں نے بتایا تھا کچھ چیزیں، بہت اچھی اچھی چیزیں ہم نے بتائی تھی، یاد ہے نا؟ جیسے آپ نے پہاڑ دیکھا اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا دوست ہے، آپ کا چھوٹا بھائی ہے. وہ پہاڑ دیکھا، دور ہے وہ پہاڑ، وہ دیکھنے کے بعد وہ سمجھ نہیں پایا وہ کیا ہے. آپ سمجھ گئے وہ پہاڑ ہے، لیکن آپ کا چھوٹا بھائی نہیں سمجھ پایا وہ کیا ہے. تو آپ کا چھوٹا بھائی پوچھتا ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو عربی میں کیسے پوچھا جائے گا؟ اردو میں تو ایسے ہی پوچھے گا وہ بچہ، آپ کا بھائی، چھوٹا بھائی، وہ کیا ہے. آپ جانتے وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ ہے، لیکن آپ کا چھوٹا بھائی نہیں جانتا ہے، اس لیے پوچھتا ہے وہ کیا ہے. اگر آپ کے بھائی کو عربی آتی ہوگی یا کوئی عربین ہوگا یا کوئی عربی جاننے والا ہوگا تب وہ کیسے پوچھے گا؟ عربی میں پوچھے گا تو کس طرح پوچھے گا؟ ما ذالک. کیسے پوچھے گا؟ ما ذالک، ما ذالک، وہ کیا ہے. اسی کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ما ذالکہ کو اردو میں کیا بولیں گے؟ وہ کیا ہے. ما کے معنی کیا، ذالکہ کے معنی وہ، ذالکہ کے معنی وہ. ما ذالک، وہ کیا ہے. پھر آپ کیسے جواب دو گے؟ آپ کو معلوم ہے نا وہ پہاڑ ہے، آپ کو تو معلوم ہے، تو آپ جواب دو گے. کیسے جواب دو گے؟ وہ پہاڑ ہے. یہ تو اردو ہوا نا، وہ پہاڑ ہے. عربی میں کیسے جواب دو گے؟ اس نے عربی میں پوچھا ہے نا ما ذالکہ، وہ کیا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پہاڑ ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ کیسے بتاؤ گے؟ کیسے بتاؤ گے؟ بتاؤ. آپ بولو گے ذالک جبل، ذالک جبل، وہ پہاڑ ہے. ذالک جبل، وہ پہاڑ ہے. کیسے بولو گے؟ ذالکہ کے معنی وہ، جبل کے معنی پہاڑ، وہ پہاڑ ہے. سمجھ میں آیا نا بچوں؟ ماشاءاللہ. ایسے ایک مثال اور دیتا ہوں. مثلا آپ کا چھوٹا بھائی ہے، ہاں آپ کا دوست ہے یا چھوٹا سا ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھا، آپ کتاب لیے ہو اور آپ کا چھوٹا بھائی ادھر ہے، وہ پوچھ رہا ہے ما ذالک، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. اردو میں پوچھو گے تو کیسے؟ اردو میں وہ کیسے پوچھے گا؟ وہ کیا ہے. لیکن عربی میں پوچھنا ہوگا تو کیسے پوچھے گا؟ وہ عربی میں اگر وہ پوچھتا ہے تو کیسے پوچھے گا؟ ما ذالک، وہ کیا ہے. آپ کیا جواب دو گے؟ ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے. ذالک کتاب. ایسے ہی چاند نکلا ہوا تھا. چاند
آسمان میں آپ نے دیکھا چاند نکلا ہوا تھا، ہاں، اور آپ کے چھوٹے بھائی نے بھی دیکھا یا آپ کے ایک دوست نے دیکھا جو آپ اتنا ہوشیار نہیں ہے، تھوڑا سا کم جانتا ہے، وہ اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ چاند دیکھا تو پوچھ رہا ما ذالک وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ چاند ہے تو آپ کیسے عربی میں بتاؤ گے؟ ذالک قمر، ذالک قمر وہ چاند ہے، کیسے بولو گے؟ ذالک قمر وہ چاند ہے، پھر سے بولو ذالک قمر وہ چاند ہے، ماشاء اللہ، ہاں یاد ہے نا، بھولے تو نہیں ہونا بچوں کہ بھول گئے ہو؟ ہاں اچھی بات ہے، یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا کیا ہم نے بتایا تھا؟ پہاڑ والا تو آپ نے جان لیا، قمر کا بھی جان لیا، ایک چیز اور ہم نے بتائی تھی بادل کے بارے میں، بادل نکلا ہوا ہے، جب بارش ہوتی ہے نا، بارش ہونے سے پہلے کیا آسمان میں بادل چھا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا اندھیرا بھی ہو جاتا ہے، ہاں اس کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ سحاب بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ سحاب، سحابن، سحابن بولتے ہیں، سحابن کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بادل، سحابن کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بادل، کیا بولتے ہیں؟ بادل۔ چھوٹے بچے نے دیکھا یا آپ کے بھائی نے دیکھا، آسمان میں دیکھا سب بادل وادل ہے، لیکن وہ جانتا نہیں کہ وہ بادل ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ما ذالک وہ کیا ہے، آپ کیسے جواب دو گے؟ ذالک سحاب، کیسے جواب دیا جائے گا؟ وہ بادل ہے، عربی میں کیسے؟ ذالک سحاب وہ بادل ہے، ذالک سحاب وہ بادل ہے، کیسے جواب دو گے؟ ذالک سحاب، ہاں ماشاء اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے ہی بتا دی تھی نا بچوں، بتایا تھا نا، یاد ہے نا؟ ہاں، ہلال کے معنی چاند، نیا نیا جب چاند ہو تو اس کو ہلال بولتے ہیں، نئے چاند کو، پھر تھوڑا پرانا ہو جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس چاند کو عربی میں قمرن، قمرن، یاد ہے ماشاء اللہ۔ اور کیا بتایا تھا؟ جبل، پہاڑ، کہیں کہیں ہوتا نا بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، بہت زیادہ پتھر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، چٹان ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، اونچا اونچا ہوتا ہے، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ پہاڑ بولتے ہیں، اس پہاڑ کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ جبل، کیا بولتے ہیں؟ جبل۔ ٹھیک ہے بچوں، اور ایک لفظ کیا بتایا تھا؟ ابھی ہم نے بتایا اس کو، سحاب، سحاب کے معنی بادل، سحاب کے معنی بادل، ماشاء اللہ۔ اور بچوں آج کچھ نیا پڑھیں گے آج ہم، ہاں بچوں آپ دیکھتے ہیں نا 12 ربیع الاول میں بہت سارے لوگ کیا ہے ہاتھ میں لے کے جھنڈا چلتے ہیں، دیکھو نا جھنڈا لے کے چلتے ہیں نا، کہیں کہیں نعرہ بھی لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن۔ اسی دن کیا ہے ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اسی پیدائش کی خوشی میں لوگ جلوس نکالتے ہیں، ہاں، اور جھنڈا بھی لیے رہتے ہیں۔ دیکھو نا بچوں ربیع الاول کے موقع پر 12 ربیع الاول میں نا جلوس نکالتے ہوئے دیکھے ہو نا، اس میں جھنڈا بھی دیکھے ہوں گے آپ، تو جھنڈا دیکھے ہو، اس جھنڈے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں تو آپ جھنڈا بولتے ہو، لیکن عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ لواءن، کیا بولا جاتا ہے؟ لواءن، لواءن کے معنی علم، جھنڈا، لواءن کے معنی جھنڈا، جھنڈا، اور علم بھی بولا جاتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جھنڈا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جھنڈا، لواءن کے معنی جھنڈا۔ کسی نے پوچھا ما ذالک وہ کیا ہے، آپ کو پوچھنا ہو جھنڈے کے بارے میں وہ کیا ہے، آپ کیسے پوچھو گے؟ عربی میں ما ذالک، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جھنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ما ذالک وہ کیا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے، پھر اس کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ آپ ہی بتاؤ۔ ہاں، ذالک لواءن وہ جھنڈا ہے، ذالک لواءن وہ جھنڈا ہے، ما ذالک وہ کیا ہے،
ذالک لواء وہ جھنڈا ہے، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک لفظ کیا ہے؟ زنجبیل، زنجبیل، زنجبیل کا اردو معنی کیا ہے؟ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اردو میں ادرک بولا جاتا ہے۔ کیا بولا جاتا ہے؟ ادرک۔ اس کو چائے میں ڈالا جاتا ہے، چائے میں ڈالنے سے چائے کا سواد بڑھ جاتا ہے، چائے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے، چائے بہت اچھی لگتی ہے پینے میں۔ ہاں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں یہ استعمال کیا جاتا ہے، کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ادرک کو۔ ادرک بہت اچھی جڑی بوٹی ہے۔ ہاں بچوں، زنجبیل، اسی ادرک کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ زنجبیل۔ کیا بولتے ہیں؟ زنجبیل، زنجبیل، زن۔ آپ بولو، پھر سے بولو، اور تیز بولو تھوڑا سا۔ ہاں، زنجبیل، زنجبیل، زنجبیل کے معنی ادرک، زنجبیل کے معنی ادرک، ادرک، زنجبیل کے معنی ادرک۔ ہاں، ما ذالک، کسی نے ادرک دیکھا پھر پوچھ بیٹھا ما ذالک وہ کیا ہے؟ ادرک کو دیکھنے کے بعد کسی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ جواب کیسے دیا جائے گا؟ ذالک زنجبیل، وہ ادرک ہے، ذالک زنجبیل وہ ادرک ہے، ذالک زنجبیل وہ ادرک ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک لفظ اور ہے سفرجل، سفرجل۔ بچوں یہ ناشپاتی اور سیب کی طرح یہ بھی ایک پھل ہے، جس طرح ناشپاتی ہوتا ہے، جس طرح سیب ہوتا ہے، سیب کھائے ہونا ایپل، ہاں اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں سفرجل، اس کو اردو میں سفرجل ہی بولتے ہیں، سفرجل ہی بولتے ہیں۔ ہاں عربی میں بھی کیا بولتے ہیں؟ سفرجل، سفرجل۔ ہاں اب آپ پوچھو وہ کیا ہے؟ عربی میں آپ پوچھ کے بتاؤ، کیسے پوچھا جائے گا؟ میں اردو بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ عربی میں بولو آپ ما ذالک، ما ذالک۔ پھر جواب بھی بتاؤ، وہ سفرجل ہے۔ آپ جواب دو، عربی میں کیسے بولو گے آپ؟ اسی کو عربی میں بولو وہ سفرجل ہے۔ کیسے؟ ہاں ذالک سفرجل، ذالک سفرجل، ذالک سفرجل۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ کیسے جواب دو گے؟ ذالک سفرجل۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کیا ہے بچوں؟ زعفران۔ کیا ہے؟ زعفران۔ کیا ہے بچوں؟ زعفران، زعفران۔ زعفران کو اردو میں زعفران ہی بولتے ہیں، کبھی اس کا نام کیسری بھی دیا جاتا ہے، کیسر۔ ہاں ہم کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ زعفران ہی بولتے ہیں۔ عربی میں بھی زعفران بولا جاتا ہے۔ عربی میں کیا بولا جاتا ہے؟ عربی میں کیا بولتے ہیں؟ زعفران کو زعفران ہی بولتے ہیں، زعفران بولتے ہیں۔ یہ بہت مہنگی جڑی بوٹی ہے، دنیا کی جتنی مہنگی جڑی بوٹیاں ہیں انہی مہنگی جڑی بوٹیوں میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے، بہت مہنگی آتی ہے۔ اس کی پیدائش کشمیر میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہاں ہوتی ہے؟ کشمیر میں۔ یہ کشمیر میں بہت پایا جاتا ہے۔ ہاں بچوں، اور معلوم ہے بچوں ایک بات اور بتاؤں، اس سے دوائیں بنائی جاتی ہے، زعفران سے بہت ساری دوائیں بنائی جاتی ہے۔ ہاں بہت اچھی جڑی بوٹی ہے یہ، اور مہنگی بھی بہت ہے، ہاں قیمتی ہے۔ تو زعفران کو کیا بولتے ہیں بچوں؟ زعفران ہی بولتے ہیں عربی میں، اور اردو میں بھی زعفران۔ سوال کرو، پورا آئیڈیا ہم نے دے دیا ہے نا، طریقہ بتا دیا نا کیسے سوال کیا جاتا ہے۔ سوال کرو، زعفران آپ نے دیکھا، عربی میں آپ کیسے پوچھو گے؟ وہ کیا ہے؟ کیسے پوچھو گے؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ما ذالک وہ کیا ہے؟ جواب دیجئے ذالک زعفران، ذالک زعفران، ذالک زعفران وہ زعفران ہے۔ کیا ہے؟ وہ زعفران ہے۔ ہاں ماشاءاللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی بتائی ہے بچوں، اس کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، نیچے خالی خالی جگہ ہے اس میں لکھنا ہے۔ ما ذالک ذالک لواء، ما ذالک
ذالک زنجبیل ما ذالک سفرجل ما ذالک زعفران۔ ہاں لکھنا بھی ہے بچوں، لکھو گے نا؟ ہاں اچھی طرح لکھ لیجئے، رائٹنگ بنا کر خوبصورتی کے ساتھ لکھیے تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگے، جو دیکھے وہ کہے یار تمہاری رائٹنگ بہت اچھی بنتی ہے، تمہاری تحریر بہت اچھی ہے، وہ آپ سے خوش ہو جائے۔ اس لیے آپ بہت آرام سے سکون سے اچھے سے لکھیے۔ ہاں بچوں لکھو گے نا؟ ہاں ضرور لکھیے۔ تو آج کتنے نئے الفاظ ہم پڑھیں بچوں؟ ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، کیا کیا نیا ہم پڑھے ہیں؟ سب سے پہلے لواؤن ہم پڑھے ہیں۔ لواؤن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا۔ اب بولو، سب بولو، جھنڈا۔ لواؤن کے معنی جھنڈا، اور جھنڈے کو عربی میں کیا بولیں گے؟ لواؤن۔ ہاں پھر اس کے بعد کیا پڑھا ہم نے؟ زنجبیل۔ زنجبیل کو کیا بولیں گے آپ اپنی زبان میں؟ ادرک۔ زنجبیل کا معنی ادرک، اور ادرک کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ زنجبیل۔ پھر کیا بچوں؟ سفرجل۔ سفرجل کو آپ اپنی زبان میں کیا بولو گے؟ سفرجل ہی۔ ہاں اس کے بعد کیا ہے؟ زعفران۔ زعفران کو اپنی زبان میں آپ کیسے بولو گے؟ زعفران ہی بولو گے۔ کیا بولو گے؟ زعفران۔ کیا بولو گے؟ زعفران۔ بس ہاں یاد کر لو گے نا بچوں؟ یاد کر لینا اچھی طرح۔ اللہ رب العزت آپ سب کی سلامت، آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ سب کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔